رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی الہ العالمین تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں ان کی روح رہے گی میں اس وقت تک انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب کائنات جل شانہ نے بھی فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم۔ ان الفاظ پہ غور کیجیے اور رب ذوالجلال کی رحمت کا اندازہ لگائیں کہ رب کائنات جل شانہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے، مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میں انہیں بخشتا رہوں گا، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یہ رب کائنات جل شانہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے، اپنے بندوں کے ساتھ رب کائنات جل شانہ کی خصوصی مہربانی کا سلوک ہے کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اسی اعتبار سے بخاری اور مسلم شریف میں ایک حدیث مبارک ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کانا رجل یسرف علی نفسہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا کہ جو اپنی جان پہ بہت ظلم کرتا رہتا تھا، گناہ کرتا رہتا تھا، ساری زندگی گناہوں میں گزری اور اکثر وہ جو ہے تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا تھا۔ لیکن اس شخص کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت فلما حضرہ الموت قال لبنیہ، جب اس شخص کے مرنے کا وقت آیا نا، اس نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میرے بچوں میں تو جو دنیا سے جا رہا ہوں اور اذا انا مت فاحرقونی، میرے بچوں میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں غور سے سنو کہ جب میں مر جاؤں میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو پھر تم نے مجھے میرے جسم کو میری باڈی کو جلا دینا ہے اور پھر اس کو پیس کر ریزہ ریزہ کر کے ہواؤں میں اڑا دینا ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جیسے ہی اس شخص کا انتقال ہوا اس کے بچوں نے وہی کیا، اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے اس کی لاش کو جلایا اور اس کو پیس کر ریزہ ریزہ کر کے ہواؤں میں اڑا دیا۔ اب رب العالمین جل شانہ کی مہربانی دیکھیے، رب کائنات جل شانہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر رب ہے۔ رب العالمین جل شانہ نے حکم دیا ہواؤں کو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے بچوں سے اس لیے کہا کہ فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما اعذبہ احد، اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ مجھے اس لیے جلا دینا، میری خاک کو ہواؤں میں اس لیے اڑا دینا کہ اگر میرا رب مجھ پہ قادر ہوا میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا تو مجھے پتہ ہے میں نے ساری عمر اپنے رب کی نافرمانی میں گزاری اور میرے رب جل شانہ نے مجھے پکڑ لیا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ ایسا عذاب مجھے دے گا کہ زمانے بھر میں جہاں بھر میں کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہو۔ فرماتے ہیں اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ وہی عمل کیا، اس کی لاش کو جلا دیا اور ہواؤں میں اڑا دیا۔ لیکن رب العالمین جل شانہ نے فامر اللہ الارض، اللہ جل شانہ نے زمین کو حکم دیا، ساری زمین سے کہا اجمعی ما فیک منہ، زمین سے کہا اس شخص کا ریزہ ریزہ جمع کرو، جہاں جہاں پہ اس کے جسم کا کچھ حصہ پڑا ہے وہ سارے کا سارا اکٹھا کرو، اسے جمع کرو۔ اور زمین نے پھر وہی کیا، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کے سارے جسم کے جو ذرات تھے ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور رب العالمین جل شانہ کے حضور فاذا هو قائم، وہ شخص سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ رب ذوالجلال نے فقال، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص سے فرمایا ما حملک علی ما صنعت، اے میرے بندے یہ جو کچھ تو نے کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، کس چیز نے تجھے ابارا ہے، ایسا عمل کیوں تو نے کیا، خود کو جلا دیا اور اپنے جسم کے ریزوں کو ہواؤں میں اڑا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص نے عرض کی یا رب خشیتک،
اے اللہ، اے میرے مالک، تیرا ڈر اور تیرا خوف اس قدر مجھ پہ غالب تھا، مجھے یقین تھا کہ میں تیری بارگاہ میں پہنچا تو مجھے عذاب دے گا۔ اب رب العالمین جل شانہ کی رحمت پہ غور کیجئے، اور وہی بات جو شروع میں نے بتائی کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو رب ذوالجلال نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے، بخشش مانگتے رہیں گے، اور مغفرت اور بخشش تو وہی مانگتا ہے نا جسے اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں رب العالمین جل شانہ کا ڈر ہو۔ تو اس شخص نے بھی وہی کام کیا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتا ہے مالک، یہ سارا کام میں نے صرف اور صرف اسی لیے کیا کہ مجھے تیرا خوف تھا، اے اللہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں تو مجھے عذاب میں نہ مبتلا کر دے۔ جب اس شخص نے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو رب العالمین جل شانہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کا خوف اور استغفار یہ ایسی چیز ہے کہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی شخص کو بالکل بے خوف اور بے امن نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت دن رات اگر وہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگائے تو اس کے دل میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اور اگر یہ خوف اور یہ خشیت انسان کے دل میں ہو تو پھر رب العالمین جل شانہ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اس لیے خوف خدا جو ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔